جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سائفر میں اپیل میں جو سماعت ہے وہ بڑی طوالت اختیار کرتی جا رہی ہے، کیونکہ باس ہیں اور باس میرے خیال میں اب کنکلوڈ ہونی چاہیے۔ اگر اس طوالت کے ساتھ اپیلوں کی سنوائی ہوتی ہیں تو پھر ہمارے جو آنے والے 2 اور اپیلیں ہیں وہ معاملات کو عید کے بعد لے جائیں گے، تو لہٰذا ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ اب عدالت کو کہیں کہ جی اب جتنی باس ہوئی ہے اسی پہ اکتفا کر لیں اور فیصلہ دے دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا میں کچھ اینکر حضرات جو ہیں مسلسل یہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں انتشار ہیں۔ آج عطا تارڑ نے بھی بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ گور صاحب کوئی اور بات کرتے ہیں اور میرا ذکر کیا ہے کہ میں کوئی اور بات کرتا ہوں۔ ہم سب ایک ہی بات کرتے ہیں اور کوئی ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہے۔ ہم جب جیل سے نکل آتے ہیں آپ موجود ہوتے ہیں، ایک ساتھ کھڑے ہو کے ایک ہی بیانیہ دیتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف متحد ہیں، ایک مٹھی ہیں، اور کچھ ہمارے اپنے اندر کور کمیٹی میں ہم ایشوز پہ جب اختلاف رائے رکھتے ہیں تو وہ اختلاف رائے رکھتے ہیں تو اس اختلاف رائے کو جو ہیں آپ لوگ پارٹی کے اندر اختلاف قرار دیتے ہیں۔ ہماری گزارش ہے، کل ایک صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں ارشاد بھٹی صاحب، انہوں نے میرے حوالے سے کہا ہے کہ جی میں نے کور کمیٹی میں معافی مانگی اور میں نے فلاں سے معافی مانگی۔ یہ خبریں کون دیتا ہے اور کیوں اس طرح بغیر تصدیق کے وہ ایسے جہاں دیدہ ایسے کریڈیبل صحافی ایسی خبریں پھیلا رہے ہیں؟ نہ میں نے کسی سے معافی مانگی ہے کور کمیٹی میں، نہ کسی اور سے معافی مانگی ہے، اور ان کو ایسے خبریں پھیلانے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ باقی جو ہیں ہم اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، ہماری رائے کے اظہار کو جو ہیں ہر ایشو پہ بعض اوقات تجاویز ہوتی ہے، بعض اوقات کمنٹس ہوتے ہیں، اور ان کمنٹس کو جو ہیں پارٹی کا بیانیہ تصور نہ کیا جانا چاہیے۔ باقی تیسری بات یہ ہے کہ مینڈیٹ کی چوری جو ہے تاحال جاری ہے۔ اب پھر جو ہیں 2 حلقوں میں سن رہے ہیں کہ جی ریکاؤنٹ کا آرڈر ہو گیا ہے، اور اسی ریکاؤنٹ کے بہانے یعنی حد ہی کر رہے ہیں، اتنا اندھا سمجھا ہے۔ ایک امیدوار 8,375 ووٹوں سے پاس ہوا ہے، حلف لیا ہے قومی اسمبلی میں، اور اس کے بعد جو ہیں اس کے تیلے تو اسی ریٹرننگ افسر کے پاس ہے جس نے فارم 47 بنائے ہیں۔ انہوں نے تیلے کھول کے ان کے متعدد پولنگ اسٹیشنوں پہ ڈبل مہر لگا دیے تاکہ اس کے ووٹ ریجیکٹ ہو جائے، اور بعد میں ریکاؤنٹ کے نام پہ کہتے ہیں کہ جی 8,300 کی لیڈ ہو بھی گئی، 3,500 کی اور لیڈ جو ہے نون کے امیدوار کو دلا دیتے ہیں۔ یہ پاکستانیوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنا ظلم کر رہے ہیں اور کتنی جیل سازی سے یہ سیٹیں حاصل کر رہے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں قانون کی زبان میں؟ جیل سازی، فراڈ، چیٹنگ۔ اسی پہ یہ حکومت بنی ہے۔ جو حکومت دھوکہ دہی کے بنیاد پہ بنی ہو وہ پاکستانیوں کی خدمت کرے گی۔ ان کا کام یہ ہے، اس لیے آئے ہیں کہ پاکستان کی خدمت کرے۔ یہ دھوکہ دہی جو ہیں یہ ہاربنجر ہیں، نقیب ہیں قوم کے ساتھ بڑے دھوکے کی۔ انہوں نے بڑے ہاتھ مارنے ہیں، جس طرح انہوں نے 16 ماہ میں مارے، اور آئندہ جو چند مہینوں میں پرائیویٹائزیشن کے نام پہ بہت بڑے فراڈ ہونے والے ہیں۔ پاکستان ایئر لائن کو یہ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں کہ جی خسارے میں جا رہا ہے۔ قوم کو یہ سوال کرنے کا حق ہے کہ پی آئی اے کیوں خسارے میں جا رہا ہے؟ پی آئی اے کے فنڈز جو ہیں خرد برد ہوئے ہیں، پی آئی اے کے جہاز خریدے گئے ہیں۔ ایک جہاز بوئنگ $140 ملین پہ بوئنگ کمپنی بیچتی ہے۔ ہمارے پی آئی اے نے 7 جہاز خریدے، $138 ملین پہ ادائیگی گورنمنٹ نے کر دی۔ بعد میں جب انہوں نے کہا جی کہ کاؤنٹ ڈاؤن دیں، بریک اپ دیں کہ کس انجن کے کتنے ہیں، اندرونی سے کے کتنے ہیں، تو بریک اپ میں پتہ چلا کہ $40 ملین انہوں نے مینٹیننس قیمت میں رکھے ہیں۔ تو پاکستان نے کہا کہ ہمارے پاس تو انجینئرنگ کا اپنا شعبہ ہے تو ہمیں مینٹیننس کے پیسے واپس کرو۔ 280 ملین بوئنگ نے واپس کیے، وہ پیسے پاکستان میں ابھی تک نہیں آئے ہیں، کسی کے ذاتی اکاؤنٹ میں، آف شور اکاؤنٹ میں گئے ہیں۔ اب کہتے ہیں پی آئی اے کو بیچو، پرائیویٹائز کرو، اور بھائی وہ پیسے کون نکلوائے گا؟
اور یہ ایک نہیں، اس طرح کئی وارداتیں ہوئی ہیں۔ اب پرائیویٹائزیشن کے نام پہ اونے پونے داموں ان قومی اثاثوں کو بیچا جا رہا ہے، پاکستانیوں کو ایڈوانس میں آگاہ کر رہے ہیں۔ ایک اور بات، آخری بات جو آپ کے ساتھ، خان صاحب کی آزادی جو ہے وہ مسلسل روڑے اٹکا رہے ہیں۔ اب جبکہ یہ تینوں اپیلیں رائپ ہو گئی ہیں، میچور ہو گئی ہیں، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سسٹین کرنے والی نہیں ہے یہ ٹرائل۔ تو دوسری طرف القادر یونیورسٹی کا کیس جو ہے اس کو ٹاپ گیئر لگا دیا جج صاحب نے، اور کل پھر اس میں سماعت ہے۔ یعنی تمام اسلام آباد کی محتاط عدلیہ نے دیگر تمام کیسز چھوڑ کے خان صاحب کے کیسز پہ فوکس کیا ہوا ہے۔ خان صاحب کو سزائیں دلوانی ہے تاکہ یہاں سے اگر خان بری ہوتا ہے تو ایک اور کیس میں ان کو سزا ہو جائے تاکہ وہ بدستور جیل کے اندر رکھا جا سکے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو مینڈیٹ چوری کے لیے ہمارا احتجاج ہے 30 مارچ کو، اس میں ڈی سی نے یہ ریزن دیا ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے 23 مارچ کو، تو 23 مارچ کو اسے نہیں دی جا سکتی۔ اب 30 مارچ کو بھی یہی کہا ہے کہ جی ان کے پاس آئی بی کے اور اسپیشل برانچ کے رپورٹس آئے ہیں۔ آئی بی تو ان کا بغل بچہ ہے، آئی بی تو کہیں یہ کہیں دن ہے تو دن ہے، کہیں رات ہے تو رات ہے۔ یہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو حکومت کی اشاروں پہ ناچ رہی ہیں اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خطرہ ہمیں ہے یا خطرہ حکومت کو ہے؟ آپ کی لڑائی افغانستان کے ساتھ ہے، آپ کی لڑائی جو ہے دہشت گردی کے اگینسٹ ہے، تو لہٰذا وہ تخت مشق یا ٹارگٹ جو ہیں انہوں نے ہمیشہ دہشت گردی کے واقعات میں حکومت پہ اٹیک ہوتے ہیں۔ ان کو 23 مارچ کو خطرہ نہیں تھا، اتنا بڑا ایونٹ کر دیا، اور ہمیں خطرہ ہے۔ 72 ہم نے جلسے جلوس کیے، ایک سپاہی تک کی سیکیورٹی نہیں دی، نہ سندھ میں، نہ کے پی میں، نہ بلوچستان میں، نہ اسلام آباد میں، اور نہ پنجاب میں، سارے پرامن رہے۔ اور اب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جلسے کو تھریٹ ہے، تو لہٰذا ہم تمام تھریٹ کے ساتھ اپنے ہی رسک پہ اپنا جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو بہانے کر رہے ہیں، بنیادی حق ہے ہمارا آرٹیکل 16 کے تحت احتجاج کا، آرٹیکل 17 کے تحت ہمارا حق ہے کہ ہماری پارٹی کی قیادت میں ہم اس کو لیڈ کریں، اور آرٹیکل 19 کے تحت یہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم اپنے احتجاج میں قانون کے دائرے میں رہتی ہوئی اپنا اظہار آزادی رائے کریں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو پاکستانی یہ دیکھ لیں، ان کا یہ بے روپ کہتے ہیں جی ہم مفاہمت کی بات کرتے ہیں، او بھائی آپ ہم سے تو سانسیں چھین رہے ہیں، آپ ہمیں جینے نہیں دے رہے ہیں، اوپر سے وہ جس کی شکل پہ جو ہے اللہ نے لعنت جو ہے برسائی ہوئی ہے، رانا ثناء اللہ، وہ خان کی زندگی کے حوالے سے کیا لغویات بک رہا ہے۔ پی ایم ایل این کو سوچنا چاہیے نا، یہ اپنے غنڈے سڑک چاپ غنڈے بٹائے ہوئے ہیں یا یہ آپ کے لیڈر ہے؟ یہ زبان ہے کہ خان کی زندگی جب تک ہے، خان کے وجود سے آپ کو خطرہ ہے۔ اس کے اعمال جو ہیں وہ اس کی کبھی شکل پہ کندہ ہیں، آپ دیکھ لیں اس کی شکل کو، اور ایسی زبان استعمال کرو گے رانا تو تمہیں 10 سے ضرب دیتے ہیں، اسی طرح جواب ملے گا۔ ماشاءاللہ کے خلاف ایک منظم کمپین چلائی جا رہی ہے جس کے اندر آپ کو بڑی زور و شور سے آپ پہ کئی الزامات لگائے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ جناب یہ پارٹی کو توڑنا چاہ رہے ہیں، خلاف الزامات جو یہ الزامات لگا رہے ہیں ان کو دونوں ہاتھوں سے لعنت دیتا ہوں۔ آگے چلیں۔ 50 سے زیادہ ہمارے 50 سے زیادہ آپ نے کہا تھا ٹی وی پہ بیٹھ کے، یہ میں نے نہیں کہا تھا، آپ نے اب میرا بیان سنا ہی نہیں ہے نا، میں آپ کا سوال سمجھ گیا۔ سنا ہے کہ آپ کی اطلاع کے مطابق 50 سے زیادہ لوگوں کا فارورڈ بلاک بن چکا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ وہ لوگ اس وقت نہیں چاہتے ہیں کہ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں یا پارٹی کے اگینسٹ ہے، وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں لوگ یا نہیں ہوئے؟ حضرت آپ نے میرا بیان نہیں سنا ہے، میرا بیان ہے نا تو مجھے یاد ہوگا، میں نے 40 کا ذکر کیا تھا، آپ اس کو 50 پہ لے گئے، نمبر 1۔ نمبر 2 میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں پارلیمانی کمیٹی میں فیصل آباد سے کچھ دوستوں نے ہمیں بریفنگ دی کہ وہاں پہ ایم پی ایس کو توڑا جا رہا ہے۔ اسی طرح کور کمیٹی میں پنجاب کی طرف سے بریفنگ ملی کہ جی وہاں پہ ایم پی ایس کو توڑا جا رہا ہے۔ پھر پنجاب کے اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ 20 سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو جو ہے اپروچ کیا گیا ہے اور ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ریکاؤنٹ کی بنیاد پہ آپ سے سیٹیں لے لیں گے۔ لہٰذا اس لیے میں نے یہ بیان دیا، دیکھیں ہمارا فوکس ہونا چاہیے سینٹ، سر میں عرض کروں پہلے اس کا جواب تم لوگوں نے دے، ہمارا فوکس ہونا چاہیے 9 سیٹیں ہمارا ٹارگٹ ہیں کے پی میں، اور 2 سیٹیں جنرل میں، ایک ٹیکنوکریٹ میں۔
पंजाब में जो है ये हमारा टारगेट है और हमें इस पे फोकस करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम बयानबाजी के चक्कर में ये हमारे MPAs को देखें। इसमें इलेक्शन में कौन लोग आए हैं? बड़े ही ऐसे लोग आए हैं जो आज़ाद हैं, कोई पार्टी नहीं है, उनके कोई MPAs नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन नताइज देख लें, मोहसिन नकवी जीतेगा, काकड़ जीतेगा, और ये जो तीसरा है वावड़ा, इनकी कोई पार्टी नहीं है। और ये कहाँ से जीतेंगे? KP में सरमाएदार आए हुए हैं, पंजाब में पैसे वाले लोग आए हुए हैं, लिहाजा ये पोटेंशियल टारगेट हमें करेंगे। तो हमें अपने वोटरों पे, अपने MPAs हज़रात के साथ कोऑर्डिनेशन को जो है वो मजबूत करना चाहिए, ताकि सेनेट में हम साबित कर सके कि खान घर से अंदर हैं, तंजीम ने, पार्टी ने बाकायदा डिलीवर कर दिया है, और कोई लालच या धमकी या दोस्त जो हैं वो MPAs को मुतासर नहीं कर सकी है। राना सनाउल्लाह साहब का एक और बयान है, वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी और औरंगजेब जो कि वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दाखिला है, ये हमारी हुकूमत की ज़मानत है कि वो मतलब अगर हमारी हुकूमत में है तो हमारी हुकूमत चलेगी। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? ये किसने ज़मानत दी है? सर ये जिन्होंने उन्हें लगवाया है, जिन्होंने उन्हें लगवाया, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जू बोल पड़ा, जू को दाद देनी चाहिए। देखिए, अगर पाकिस्तान में आपकी दाखिला, खारजा और आपकी मईशत हुकूमत के हाथ में नहीं है, तो हुकूमत क्या है? फिर तो बेहतर है नवाज शरीफ साहब अब आजकल मरियम नवाज के मुशीर पंजाब में लगे हुए हैं, तो वो मुशीर पंजाब हैं। और शहबाज शरीफ के लिए तो फिर हम यही कह सकते हैं कि वो शहबाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहीं है, शलवार शरीफ है। सर, इस तरफ कानून के दरवाजे PTI पे ऐसा लग रहा है कि तमाम बंद कर दिए गए। इस सूरत में PTI क्या करने जाएगी? एहतजाज करेगी? और ये लग ऐसा रहा है कि सिर्फ आप ही एक हैं जो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, बाकी तरफ से ऐसा नज़र नहीं आ रहा। बाकी नज़र आने चाहिए ना। ये जो भी आप पहले मुझ पे सवाल कर रहे थे कि आपके खिलाफ जो है बड़ी मुहिम चल रही है, और यही कमबख्त तो मुहिम चला रहे हैं। आ जाओ ना, मर्दान की दिखाने का मौका है, फील्ड में आ जाओ, मार खानी है, लाठियाँ हैं, दो से दंद लिए, मेरे साथ खड़े हो जाओ, बता दो कौन को कि शरफ अफजल गलत था, ये और भी इधर हैं। नारे तकबीर, इमरान खान शेर पाकिस्तान, शरफ अफजल मरवत जिंदाबाद। सर, सद्दाम तरीन एक बलोचिस्तान के यंग अपने आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन पे लड़े थे, और वो जब इस्लामाबाद सड़क पे जाते हैं कश्मीर हाईवे पे, तो उनके लोगों को मारा जाता है, पकड़ा जाता है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? वो अकेले निकलते हैं लेकिन उनका साथ नहीं दिया जाता। सद्दाम तरीन जो हैं बलूचिस्तान से एक बहुत ही अच्छी आवाज़ हैं, नौजवान हैं, जीते हुए उम्मीदवार हैं, दांदी से हराया गया है, कौमी असम्बली की ये सीट हमारी छीनी गई हैं। सद्दाम तरीन पे पर्चा हुआ है किस चीज़ पर कि आप कश्मीर हाईवे पे जा रहे हो। ऐसे आपको अजीब व गरीब इल्ज़ामात मिलने को आजकल मिल रहे हैं कि जी आप कश्मीर हाईवे पे जा रहे थे, वो आ रहा था यहाँ पे KP हाउस, साथ उनके साथियों को गिरफ़्तार किया गया। सद्दाम तरीन जो हैं वो मौके से जो हैं वो क्या कहते हैं गायब हो गया, और अब इंशाल्लाह उसकी बेल करा रहे हैं। थैंक यू।